خداوند متعال کا اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں ذکر اہل بیت کی یہ سعادت عطا فرمائی۔ پروردگار عالمین ہماری اس سعی کو، اس عبادت کو اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یقیناً وہ لوگ اس کار خیر میں جو آج تک جاری ہے، شریک ہے، جنہوں نے اس کار خیر کی بنیاد رکھی۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو کسی نیکی کی بنیاد رکھے اور وہ اس کے بعد بھی جاری رہے اور وہ نیکی سے ہی اسے یاد کیا جائے۔ تو بہت بڑی سعادت ہے۔ انسان نے خدا نہ کرے اگر برائی کی بنیاد رکھی ہو، وہ برائی جب تک جائے، اس برائی کو جب تک اس عنوان سے وجود حاصل ہے، اس برائی کا عذاب اسے بھی ہے جس نے بنیاد رکھی، چونکہ وہی سبب بنا ہے۔ اور برعکس بھی جس نے سنت حسنہ نیکی کی بنیاد رکھی، وہ نیکی جب تک جاری ہے، اس نیکی کا چونکہ سبب ہو تو وہ کار ثواب میں آخر تک شریک رہے۔ خوش قسمت ہے ہمارے وہ برادران جو آج ہم میں تو نہیں ہے لیکن اس کار خیر میں وہ شامل تھے اور ہیں۔ یقیناً پروردگار عالمین ان کی ارواح کو اس نیکی کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور یہ بات جو خوشامدن نہیں کہنا، روایات کی روشنی میں ہے۔ پروردگار عالمین ارواح مومنین کو ان کی نیکی کی طرف متوجہ کرتا ہے اور ان کے لیے یہ کار ثواب کا سبب بنتا ہے۔ ثواب کا سبب بنتا ہے کیا ہوا؟ یعنی اس کائنات میں انہیں اس کی نیکی کے بدلے یا تخفیف عذاب ہوتا ہے یا بلندی درجات ہوتا ہے۔ اتنا عظیم ہے وہ لوگ جن کی ارواح اس نیکی کی طرف متوجہ ہے۔ برادر محترم، برادر شاہد نقوی صاحب اب میں پہلی مجلس ہے اور کم و بیش آپ سب جانتے ہیں، انہوں نے اس عشرے کی بنیاد، مجھے یاد ہے جب پہلی دفعہ یہ مجالس کا اہتمام کرنا چاہا تو ان کا مطمع نظر یہی تھا کہ سب چہلم کے عنوان سے ایسی مجالس جو علماء کی ہو کم ہو، تو دیکھیں ان کا شروع کیا ہوا اور یہ لگایا ہوا پودا انشاءاللہ اپنا ثمر دے رہا ہے۔ ان مجالس کے لیے بندہ حقیر نے چونکہ تسلسل سے مجالس جاری کی، میرے انتہائی بزرگ برادر محترم اس سے پہلے خطاب فرما رہے، عنوان گفتگو ہے میرا امتحان الہی۔ ہماری زندگیوں سے، ہماری حیات سے مرغوب موضوع، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس موقع اور اس وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی طرح کا عنوان آپ تک پہنچایا جائے جس طرح کا مزاج لے کے آپ آتے ہیں۔ یقیناً میں نے بارہا عرض کیا ہے، ان مجالس پر آنے والے اکثریت مومنین ظاہر ہے جو اس وقت یہاں پہنچ رہا ہے، اس کو اٹھا ہے، تمام انتظام کیا ہے، ناشتے کے بعد یقیناً نماز فجر کے بعد ذہنی طور پر آمادگی ہو تو پھر انسان اس وقت آ سکتا ہے۔ عزیزان محترم، امتحان الہی یا آزمائش الہی ایک ایسا عنوان ہے کہ جسے سننے والے کم و بیش ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ ہی ہوتے ہیں، لیکن آیا اس آزمائش اور امتحان الہی کے معنی اور مفہوم کو ہم ویسے سمجھ پاتے ہیں جیسے ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے آیا کسی آزمائش اور امتحان
کیا ہے، اور اگر ذکر کیا ہے تو دوسرا سوال یہ ہے کہ عموماً امتحان وہ لیتا ہے جو کسی کے حالات سے ظاہر ہوتا ہے، ایسا ہی ہے بھائی اسٹوڈنٹ کا امتحان استاد لے کے اسے درجہ دینا چاہتا ہے، لیکن جو امتحان لے رہا ہے اس نے درجہ دینے کے لیے، درجہ بندی کے لیے جاننا ہے، معلوم کرنا ہے ایسے ہے کہ اس کی صلاحیت کے مطابق اس کے نمبر کیا ہے، اسی لیے امتحان لے رہا ہے۔ پروردگار امتحان کیوں لے گا؟ جو علیم بالذات ہے، جو ہم سے زیادہ ہمیں جانتا ہے، ہمارے وجود میں کون سی شے کیا کام کر رہی ہے ہمیں معلوم نہیں، ایسے ہی ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے اگر پوچھا جائے یہ آنکھ کیسے دیکھتی ہے، دیکھتی نہیں کیسے، تو مجھے پتا ہے، آپ کو معلوم، اس سے ہی معلوم ہوگا کروڑوں لوگوں میں جنہوں نے آنکھ پر اسپیشلائزیشن کی ہے، ڈاکٹر، ایسے ہی ہے نا؟ بالکل۔ میدا آپ کا میدا کام کرتا ہے، ہم سوئے جاگے جو کھاتے ہیں کام اپنے پروسیس میں لگا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیسے کام کر رہا ہے، نہیں پتہ۔ ہم سوئے یا جاگے ہمارا دماغ کام کر رہا ہے، سوچ رہے ہیں، تو بعض بات تو ہمارے پاس میں سوچ رہے ہیں، آپ اس کو سوچنے سے فارغ کریں نہیں کریں، بس جب یہ سوچیں گے نا کہ میں نے اسے فارغ کرنا تب یہ سوچ رہے ہیں، یہی سوچ رہے ہیں نا کہ اسے فارغ کرنا ہو، حالانکہ فارغ نہیں ہو رہا، آپ اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے یہ سوچیں۔ تو یہ اللہ کا ایک کرم ہے کہ انسان سوتا ہے تو دماغی کیفیت پھر بھی چاہے اس کا وجود سکون پاتا ہے، لیکن جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، ہمارے وجود میں موجود یہ سسٹم اتنا پیچیدہ ہے، یہ نظام اتنا پیچیدہ، ہمیں خبر نہیں، لیکن آیا یہ خود بخود چل رہا ہے یا کوئی چلا رہا ہے؟ اس نظام کو جو چلا رہا ہے وہ تو غافل نہیں ہے، تو جو ہمارے وجود کے ان رازوں سے بھی عالم ہو، جو کہے کہ جو تم ما فی الصدور سوچتے ہو میں تمہارے ان وساوس اور وسوسوں سے بھی عالم ہوں، وہ ذات امتحان کیوں لے؟ سوال ہے کہ جو جانتا ہے جاننے کے لیے امتحان لے، یہ عام فرد کے لیے تو آپ سوچ سکتے ہیں، اس مالک کائنات کے لیے کیسے سوچیں گے جب یہ نہیں سوچ سکتے؟ بھائی توجہ ہے، بسم اللہ، جب یہ نہیں سوچ سکتے تو اب دوسرا سوال، وہ عالم ہے پھر بھی امتحان کیوں لے رہا ہے؟ اس کے امتحان لینے کا مقصود و منظور کیا ہے؟ چونکہ وہ حکیم ہے، اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، جب حکمت سے خالی نہیں تو اس امتحان کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ یہ سوال ہے نا، حکمت کیا؟ ان حکمتوں کو قرآن مجید میں اور وارثان قرآن کے کلام میں ذکر کیا گیا، وہ کیا تھے کیا ہے؟ امتحان کیوں؟ پہلا سوال، امتحان کن چیزوں کے ساتھ؟ دوسرا سوال، امتحان کے نتیجے میں کیا ہمیں عطا ہوتا ہے؟ تیسرا سوال، اور اس امتحان میں کامیابی سے کیسے گزرے؟ چوتھا سوال، یہ ہماری حیات کو گھیرے ہوئے ہے یہ سوال۔ اگر ہم نے اپنی معرفت میں قرآن اور اہل بیت سے اس کو سمجھ لیا تو اس زندگی میں گزرنے والے امتحانات میں ویسے کامیاب ہو پائیں گے جیسے خدا چاہتا ہے، ورنہ کامیاب۔ سب سے پہلا سوال جو میں نے عرض کیا، پہلے یہ دیکھتے ہیں آیا امتحان الہی ہے یا نہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے، آیا سورہ عنکبوت کی پہلی آیت چھوڑ کے دوسری اور تیسری، اور کیا خوبصورت آیت ہے، پورا قرآن خوبصورت ہے، لیکن اپنے موضوع کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں،
اتنی وضاحت اور اتنا اٹل فیصلہ پروردگار سنا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 کا انداز دیکھیے کیا ہے، انداز کیا ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے احسب الناس، یہ احسب الناس، یہ جو حمزہ ہے نا پہلے، عربی نقطہ نظر سے اسے استفہام کہتے ہیں، سوال۔ پروردگار سوال کیوں کرے گا؟ کیونکہ سوال کر کے بھی بندہ جاننا چاہتا ہے جواب۔ علماء فرماتے ہیں یہ استفہام خدا اپنے لیے نہیں کرتا، ہم سب کو متوجہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں بیدار کرنے کے لیے، کہ یہ جو آ رہا ہے پیچھے مفہوم، یہ جو معنی آ رہا ہے، مطلب آ رہا ہے، یہ بڑا عظیم ہے، اس سے غفلت نہ برتنا۔ پروردگار فرما رہا ہے احسب الناس، اب آیت کا انداز دیکھیں، میں ایڈریس عرض کر دیا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 2، پروردگار کا انداز دیکھیں، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، یہ گمان کر لیا ہے لوگوں نے، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، کیا گمان کر لیا پروردگار؟ احسب الناس ان یترکوا، کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ بھئی آیت کا انداز دیکھیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ صرف کہہ دیں گے ہم ایمان لائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور آزمایا نہیں جائے گا؟ آپ نے آیت کا انداز دیکھا، پروردگار فرما رہا ہے جو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ دعوی ایمان کے بعد آزاد چھوڑ دیا جائے گا، پرسکون زندگی گزارنے کے لیے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، پروردگار فرماتا ہے وہ گمان میں مبتلا، ایسا نہیں ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہا، پروردگار فرماتا ہے۔ ایک جملہ عجیب آیت کا انداز، کہا جا رہا ہے ان یقولوا آمنا، جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہ جائے۔ پروردگار فرماتا ہے تم نے گمان کر لیا، حالانکہ آزمائش تو قانون عمومی ہے، لیکن پروردگار اس آیت میں مومنین کو خطاب کر رہے ہیں، لوگوں میں سے بھی ان کو جو ایمان لائے، تو گویا پتا چلا امتحان تو سب کا ہوگا لیکن مومنین کا سخت تر ہوگا۔ عجیب ہے، آیت ہے نا، روایت تو نہیں، آیت ہے۔ تو میں نے چکن رنگ میں ایک معنی کیا تھا، صرف آیت پڑھی تھی، ایک معنی کیا تھا، یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے، آیت کا ٹکڑا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، یہ جو ٹکڑا ہے کہ صرف یہ کہہ دیں ہم ایمان لائے، کہہ دیں، یقولو کہہ دیں ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، آزمایا نہ جائے۔ پروردگار فرماتا ہے ایسا نہیں ہوگا۔ تو میں نے ترجمے میں کہا تھا مفہوم عرض کر سکتا ہوں، جب ہم کہیں ایمان لائے تو اب ایمان میں جو چیزیں شامل ہیں، جب تک بندہ ایمان کے وہ سارے شرائط پورے نہ کرے تو اس وقت تک تو مومن نہیں ہے۔ تو ہمارے عقیدے میں توحید ایمان کی شرط ہے نا، مومن ہونے کی، رسالت شرط ہے، ایسے ہی ہے نا، اور ولایت شرط ہے، یہ تینوں ایک جیسے ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی ولایت کا اقرار کرے توحید اور نبوت کے بغیر تو اسے فائدہ جیسے برعکس ہے، جیسے توحید اور نبوت ولایت کے بغیر فائدہ نہیں دیتی، ویسے ولایت توحید اور نبوت کے بغیر فائدہ نہیں دیتی۔ بات کا توجہ ہے، اس کے بغیر فائدہ نہیں دیتی۔ دیکھیں ایک ہوتی ہے شرط کافی، ایک ہوتی ہے شرط لازم۔ بات توجہ فرمانا، ولایت دین میں شرط لازم ہے، شرط کافی نہیں۔ کیا کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے نہیں کہ یہ شرط آ گئی تو باقی ختم، نہ، باقی کے ساتھ اسے لازمی قرار دیا گیا۔ نہیں توجہ ہوگی، توحید اور نبوت کے ساتھ ولایت ہے، ان کے بغیر ولایت نہیں۔
جو واضح کر دیتا ہوں، جس طرح ہم کہتے ہیں توحید اور نبوت ولایت کے بغیر فائدہ نہیں، اس کا بھی معنی یہ ہے کہ وہ شرط لازم ہے، ولایت شرط لازم ہے توحید اور نبوت کے لیے۔ تو یہ ولایت کو شرط قرار کس نے دیا؟ میں نے، آپ نے، کس نے؟ پروردگار نے۔ اسی پروردگار نے سب سے پہلے جو شرط ہم سے طلب کی وہ توحید ہے، وہ توحید ہے، توجہ فرمائیں، وہ توحید ہے۔ دلیل یہ ہے کسی نبی کا کلمہ لا الہ الا اللہ کے بغیر ہے ہی ہے۔ میں نے جہاں پر توحید پہ خمسہ پڑھا تھا تو عرض کیا تھا نا کہ سارے نبی آئے، پہلے توحید منوائے پھر نبوت۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا مجھے مان لو، سب سے پہلے کہا مجھ سے پہلے اسے مانو۔ ایسے ہے نا، حتیٰ نبی جو معجزہ دکھاتا ہے معجزے کے بعد بھی یہی کہتا ہے خدا کو مانو۔ اور دیکھیں توحید کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ ایک لفظ ہی کافی ہے، ایک لفظ کافی ہے، ایک لفظ، کہ اگر عقیدہ توحید حل نہ ہو کچھ بھی حل نہیں، کچھ بھی حل نہیں، تین میں کچھ بھی حل نہیں۔ چلے آسان کر دیتا ہوں اگر بات سنگین ہو رہی ہے، بھئی آپ 1,24,000 نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں؟ اچھا تو کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے، کس کے نبی ہیں؟ اللہ۔ تو جس اللہ کے نبی ہے اس اللہ کو پہلے مانتے ہیں، ایسے ہے نا۔ اگر کوئی نبی کو مان بھی لے اللہ کے بغیر تو فائدہ دے گا؟ وہ کہے کہ نبی بڑے اچھے انسان ہیں، تو اچھے انسان ماننے سے اسے فائدہ نہیں ہوگا نا، یہی ہے نا۔ تو آپ 1,24,000 انبیاء کو جو مان رہے ہیں اس لیے مان رہے ہیں خدا نے بنوایا، وہ خدا کے نمائندے ہیں۔ تو جس کے نمائندے ہیں جب اسی کے بارے میں نظریہ کلیئر نہ ہو کسی مسلمان کا بھی، اگر عقیدہ توحید درست نہیں تو باقی تمام عقائد بے فائدہ، بے فائدہ ہو گئے۔ آپ نے نبوت کو ماننا ہے تو نبوت میں بھی پہلے توحید ہے۔ چلے آسان بات کر دوں تاکہ آپ کے لیے سنگین نہ ہو، آپ لا الہ الا اللہ میں اللہ کا نام لیتے اور دوسرے کلمہ میں محمد رسول اللہ، وہ محمد جو اللہ کے رسول ہے، تو یہ نسبت اللہ کی طرف دے کے کیا بتا رہے ہیں؟ بتا رہے ہیں کہ ہر محمد کو نہیں مانتے، اس محمد کو مانتے ہیں، اس ذات گرامی مصطفیٰ کو مانتے ہیں جو اللہ کے رسول ہیں۔ چلے اور آسان کروں، یعنی آپ محمد الرسول اللہ پڑھ کے بتاتے ہیں ہم عبداللہ کا بیٹا سمجھ کے نہیں اللہ کا رسول سمجھ کے مان رہے ہیں، ایسے ہے نا۔ تو آپ اللہ کی طرف نسبت دے کے ثابت کر رہے ہیں کہ اس سرکار کو مان رہے ہیں جن کی نسبت خدا کی طرف۔ تو اب تیسرا جز تو وضاحت کی ضرورت نہیں، پر آپ نے کہا علی ولی اللہ، تو اللہ کی طرف نسبت دی، وہ علی جو اللہ کے ولی ہے۔ تو جس اللہ کی طرف ولایت کی نسبت دے رہے ہیں وہ اللہ پہلے ہے، معنی اس لیے رہے ہیں کہ اس اللہ کے ولی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اگر آپ اور میں دقت کریں دقت تو توحید میں ہی ولایت ہے، بلکہ ولایت کی اہمیت کا سبب ہی یہ ہے کہ وہ توحید کی طرف نسبت پاتی ہے۔ چلے ایک جملہ تھوڑا سا دقیق عمیق ہے لیکن آپ متوجہ ہیں اور انشاءاللہ جلدی فالو کر لیں گے میری بات کو، جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم حقیقت توحید کو پالیں تو یہ سارے احکام اور عقائد اس محور و مرکز توحید کے گرد ہوں گے، اور اس بات توحید کے لیے ہے، اس بات توحید کے لیے ہے۔ اگر وہ اس بات توحید ہی مشکوک ہو جائے تو یہ سارے عقائد بھی مشکوک ہیں، قیامت تک کے لیے مشکوک ہیں۔ سنیے گا مذہب اہل بیت کی اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی، اور مکتب اہل بیت مکتب توحید ہے۔ بھائی مکتب توحید ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ ولایت ہے، اور ولایت ہے اس لیے کہ نظام خدا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ نہیں میں بات آسان کرتا ہوں، میں نے
ایک آپ کے لیے بھی در کھول رہا ہوں، تشیعوں میں توحید کا مقام اتنا بلند ہے کہ آپ نے سرکار کے بعد سے لے کر قیامت تک کے لیے جن جن کو مانا، وہ مانا ہی اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے بنائے ہیں۔ آپ کا دوسروں سے کوئی اختلاف نہیں، آپ کہیں نماز روزہ حج زکات، بھائی اس کے ادا کرنے میں خود ہمارے برادران میں بھی اختلاف ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ فروعی اختلاف۔ سن لینا، نماز کے طریقے میں ان کے ہاں بھی اختلاف ہے، ہاتھ باندھنے ہیں، رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا، ہاتھ باندھنے یا نہیں باندھنا، ایسے ہی بس تراویحیاں 20 ہیں یا کتنی ہیں، 8 ہے یا 20 ہے، اختلاف ہے۔ اور بھی بڑے مسائل ہیں، حیاتی ہیں، مماتی ہیں، خود دیوبندیوں میں، بریلویوں میں غیر بریلوی ہیں، اختلافات ادھر بھی ہیں، لیکن جو اختلاف کا سب سے بڑا نقطہ ہے، نقطہ فاصل جو شیعہ کو شیعہ بناتا ہے، وہ امامت ہے۔ تو امامت کا کیا معنی؟ بھائی ادھر بھی خلافت ہے، رسالت مآب کے بعد وہ بھی خلفاء کو رسول کے نائب ہی مانتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کا کام نہیں، آپ نے کہا نہ بنانا، تو لو میں آج کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، امامت کے لفظ پر اختلاف نہیں، بنانے پر اختلاف ہے۔ ادھر کہا گیا لوگ بناتے ہیں، آپ نے کہا، تو میں کہہ دوں تو یہ بے جا نہیں کہ اختلاف اس پر ہے کہ بندوں کا حق ہے یا اللہ کا حق ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو اگر آپ دقت کریں، ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے چہرے بڑے ماشاءاللہ خوبصورتی سے توجہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اس معنی کی دقت کریں تو آپ کا مکتب توحید کا آئینہ ہے۔ کیسے کہ آپ یہ اعلان کرتے ہیں، بھائی توجہ فرمائیں، آپ اعلان کرتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت کا ذمہ خدا کا ہے، یہ اعلان کرتے ہیں۔ لہذا آپ امامت میں بھی توحید کا جلوہ دیکھ رہے ہیں، انہیں اس لیے مان رہے ہیں کہ یہ اللہ کے بنائے، اللہ کے بنائے، تو یہ توحید کا مرحلہ، توحید کا مرتبہ، اس کو کچھ جدا تھوڑا ہی کرنا ہے، اور اگر جدا کر دیا تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، کوئی دین کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ قیامت پر ایمان رکھیں تو قیامت جزا و سزا، تو یہ جزا اور سزا دے گا کون؟ تو جو جزا و سزا دے گا پہلے اس پر ایمان شامل ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں جس کی، تو جس اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں پہلے اس اللہ پر ایمان ضروری ہے، ایسے ہی ہے۔ چلے اب اس بات کو وضاحت کرنا تھی، جملہ کہنا تھا کہ سارے احکام شو جڑے ہوئے ہیں، یہ زنجیر ہے، ان کو الگ نہ کرنا ورنہ یہ زنجیر ٹوٹ جائے گی۔ دین کے احکام ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ میں آسان سی مثال دیتا ہوں، نماز کو ترک کرنے والا فاسق ہے، اوپر سے کہہ رہا ہوں، جو نماز کو ترک کرے، چھوڑے اور عادی حالت میں چھوڑ دے، چھوڑنے کا عادی ہو جائے، وہ عادل نہیں رہتا۔ شریعت کی نگاہ میں بھائی غصہ نہیں کرنا، شریعت کی نگاہ میں وہ عادل نہیں، شریعت کی نگاہ میں اس کی گواہی شرعی نہیں۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، چاہے جس مرضی عالم سے پوچھیں، جس سے پوچھ لیں، جو عالم ہے پوچھیں ان سے، یہ ہے حقیقت۔ دیکھیں ترک نماز سے وہ انکار نہیں کر رہا، فاسق ہے، پڑھنا شروع کرے گا تو عدل واپس آ جائے گا۔ پھر کوئی ایسی شے نہیں جو ہمیشہ رہے، یہ ہماری عادت ہے کہ خدا نہ کرے اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے پہلے حصے میں غلط رہا اور ایک زندگی کے حصے میں توبہ کر لی، وہ صوم و صلات کا پابند ہو گیا، تو ہم کہتے ہیں نہیں دیکھو اب یہ نمازیں بڑی پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں نہ کہا کرے کہ گناہ کبیرہ، خدا کی قسم گناہ کبیرہ ہے، اور یہ اس کی نیکی پر اعتراض ہے۔ کیا چاہتے ہیں ویسے ہی رہتا؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، مجھے تو خوش ہونا چاہیے، معذرت
خوش ہونا چاہیے کہ یہ بندہ خدا خدا کی طرف پلٹ رہا ہے۔ اگر ہم خیر خواہ ہیں مومنین کے تو ایسا کرنے والے کو حوصلہ دیں۔ ایک بڑی بری عادت ہے، معذرت چاہتا ہوں آپ چونکہ اس مزاج کے لوگ بھی آتے ہیں اور ماشاءاللہ سارے، کہ کچھ لوگ نمازی ہیں، دیر سے نمازی ہیں، جماعت میں آتے ہیں، ایک بندہ زندگی کے بعض حصے میں آ کے مل گیا، اب جو دیر سے نمازی ہے وہ اگلی صف میں، اور اگر کسی دن یہ اگلی صف میں آگے کہتے پیچھے چلو، ایسے رویے اقامت نہیں پڑھنے دیتے اس کو، ابھی تجھے کیا پتا، نہ کیا کرے ایسے۔ یہ عادت بزرگوں کو زیادہ ہوتی ہے، معذرت کے ساتھ ہے، اور یہ عادت ایک بہت بڑی برائی کا سبب بنتی ہے۔ کس برائی کا؟ عجب، خود پسندی، اور حدیث ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ ایک نیک بندے کے لیے خود پسندی ہے۔ خود پسندی کا معنی تو کرنے کی ضرورت ہے نا، اپنے آپ کو پسند کرنا اور اپنے آپ کو برتر بہتر سمجھنا، دوسروں سے بے عیب سمجھنا، یہ شیطانی وسوسوں میں ایک بڑا وسوسہ ہے۔ سمجھنا جو میں ہوں کہ دوسرا کا، میری بات میں توجہ ہے؟ بسم اللہ۔ یہ ایسا شیطانی وسوسہ ہے، میں نے حدیث پڑھی ہے جسے امام خمینی نے چہرے حدیث میں لکھا، اور بڑی آپ کو عجیب لگے گی۔ معصوم فرماتے ہیں خدا جب اپنے بندے میں یہ عیب دیکھتا ہے خود پسندی کا، تو کہتے ہیں خدا اسے اس عیب کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اگر وہ خدا کا پسندیدہ ہے، اللہ اسے پلٹانے کے لیے، معصوم فرما رہے ہیں، اسے ایسے گناہ میں مبتلا کرتا ہے۔ اب مراد کیا کہ اسے ایسے مصائب اور ایسے گناہ کے مواقع آ جاتے ہیں کہ وہ اس کی وجہ سے اس عیب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ کو یہ عیب اتنا ناپسند ہے۔ انسان اپنے آپ کو بغیر، مومن کی تو سب سے بڑی خصوصیت ہی یہ ہے کہ وہ اپنی نسبت بدگمان ہوتا ہے۔ بدگمان ہوتا ہے کیا مراد؟ یعنی وہ اپنے عمل کو کبھی بھی کافی نہیں سمجھتا۔ بھئی ہمارا کون سا عمل کافی ہے؟ کون سا عمل کافی ہے؟ کس عمل پہ ہم تکبر کر سکتے ہیں؟ تکبر کس پر؟ نماز پر۔ اس نماز کی کیا حیثیت ہے؟ معذرت کے ساتھ، حیثیت کا معنی یہ جو پڑھ رہے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں ہمارا اس نماز کے نتیجے میں اللہ پر کوئی حق آ گیا؟ آپ جانتے ہیں نا، ابھی میرے ذہن میں اس ہستی کا، شخصیت کا نام نہیں آ رہا، ان کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں ایک نوجوان نے میری زندگی بدل دی، ایک نوجوان نے میری زندگی بدل دی۔ کہتے ہیں پوری زندگی عبادات میں گزاری، کہتے ہیں ایک دن مسجد میں جاتا ہوں، اپنی ابا کو بھلا اتار کے بڑے خشوع و خضوع سے وضو کر رہا ہوں، کہتے ہیں اتنے میں ایک جوان آیا، جلدی جلدی وضو کیا، جلدی جلدی وضو کر کے دوڑ کے اندر گیا۔ ایت اللہ کہتے ہیں میں ابھی وضو سے فارغ ہوا کہ وہ باہر آ رہا، کہتے ہیں میں نے کہا کہ تم ویسے ہی آئے تھے، نماز اتنی جلدی پڑھ لی۔ اب اس نے اللہ جملہ اس سے بھی عجیب تر کہنے لگا کہ میں نے نماز کہاں پڑھی؟ قبلہ آپ ہمارے بزرگ ہیں، اب وہ جان رہا تھا نماز تو آپ پڑھتے ہیں، وہ خوشامد نہیں کر رہا تھا، واقع احترام کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے نماز پڑھی اور اتنی جلدی وضو کیا اور اب جھوٹ بھی بول رہے ہو۔ اس نے کہا نہیں میں نے جھوٹ نہیں بولا، اسی طرح واقعہ نہ کرنا۔ فرماتے ہیں جب میں نے اصرار کیا کہ پھر تم نے کیا کیا، سنیں گے؟ کہتے ہیں اس نوجوان نے میری زندگی کو بدل دیا۔ اس جوان نے جواب دیا قبلہ میں صرف اس لیے آیا تھا کہ حاضری لگواؤں، خدایا میں باغی نہیں ہوں۔ یہ ہے نماز کا فلسفہ کہ ہم بندے ہیں تیرے، ہم باغی نہیں۔ بھائی اللہ کی قسم معذرت کے ساتھ، ورنہ ان نمازوں پر اگر کچھ ملنے کی توقع ہے تو جس نماز کے شروع سے آخر تک خیالات سے باہر نہ نکلے، اس نماز پر تکبر کیسا، اس پہ غرور کیسا؟ ایسے ہی ہے لوگ، اگر وہ نہ چاہے، بھائی یہ جملہ بڑا قیمتی ہے، یہ جو عبادات، یہ جو مجلس میں آنا اور یہ درست راہ مل جانا،
یہ بھی میرا اور آپ کا کمال نہیں، یہ اس کی توفیق ہے، خدا کی قسم توفیق ہے۔ میری بات کی تائید کرو گے۔ انسان سو رہا ہوتا ہے، اٹھنا اس کے پاس میں ہوتا ہے نا۔ خدا نے قرآن میں کہا جب تم سوتے ہو تمہاری روح کو جسم سے الگ کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا، قرآن ہے، الگ کر دیا جاتا ہے۔ آئے گی آیت میں انشاءاللہ اس کو وضاحت کروں گا۔ انسان نیم مردہ کا معنی یہ ہے، سونے کو نیم مردہ، نیم کا معنی ہوتا ہے آدھا، جانتے ہیں نا، نیم مردہ یعنی آدھا مرا ہوا۔ چونکہ روح ایسے معلق ہے، نظر ہے اس کے جسم پر، اللہ نے طے کیا ہے، معلق ہے، جیسے ہی خدا چاہتا ہے کہ واپس پلٹتی ہے، ورنہ اگر نہ وہ چاہے یہیں سے اوپر پڑا اور یہ سوئے رہے۔ تو اب اگر فجر کے وقت اٹھ رہے ہو تو میرے سے پہلے اس نے مجھے چاہا ہے، یار توجہ نہیں ہوئی۔ اگر آپ اور میں فجر کے ٹائم اٹھ گئے تو اٹھنے میں میرا کمال نہیں، اس کی توفیق ہے۔ اسی لیے اللہ کے بندے نیند سے اٹھتے ہی پہلا کام یہ کرتے ہیں، سجدے میں سر رکھتے ہیں۔ یہ سجدہ شکر کا ہے کہ تو نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، اٹھا کر اپنے آپ کو پکارنے کا حق دیا ہے۔ ایک سلوات پڑھنے بلند آواز سے۔ میری بات کو توجہ تو ہے؟ بسم اللہ۔ چلے پہلی مجلس ہے، یہ مجالس کا چکر مزاج یہ ایسا ہوتا ہے، روز جمعہ ہے الحمدللہ، پہلی مجلس میں اتنی کثیر تعداد میں مومنین کی شرکت ہے، تو میرا موضوع جو امتحان الہیہ کوشش کریں گے اس کے بعد اسی طرح گفتگو میں آپ تک کچھ باتیں پہنچاؤں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہتے ہیں یقولوا آمنا، اب آمنا کا ترجمہ کرنا چاہیے۔ آیا تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تم نے گمان کر لیا کہ کہہ دو ہم ایمان لائے، تو ایمان کے تمام شرائط الحمدللہ میں قبول کرتا، آپ بھی قبول کرتے ہیں، توحید بھی شرط ہے، نبوت بھی شرط ہے، اور ولایت و امامت بھی شرط ہے۔ تو اب کہہ سکتا ہوں نا، جو ایمان میں شرط ہے اس کے بغیر تو بندہ مومن نہیں بنتا۔ تو ترجمے میں یہ کہہ سکتا ہوں سمجھانے کے لیے، اللہ کہہ رہا ہے تم نے صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تم نے محمد رسول اللہ کہہ دیا اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تم نے علی ولی اللہ کہہ دیا اور چھوڑ دیے جاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے یہ گمان ہے۔ میری بات پہنچی ہے؟ خدا کہتا ہے جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں نا کہ صرف علی کی ولایت کا اظہار کر کے، زبانی قولی اظہار کر کے چھوڑ دیا جائے گا، اللہ کہتا ہے یہ تمہارا وہم و گمان ہے۔ اگر تمہاری ولایت کا دعویٰ سچا ہے تو آزمائش کے لیے تیار رہنا۔ پھر آزمائش کے لیے تیار رہنا۔ چلے سورہ عنکبوت کی آیا نمبر 2-3، آیا نمبر 3 پڑھتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں، انشاءاللہ وضاحت کل عرض کرتا رہوں گا۔ یہ جو آج کی مجلس ہوتی ہے 16 سفر کی، اس لیے میرے لیے مشکل ہوتی ہے کہ پوری رات سفر کرتا ہوں۔ رات 11:30 بجے لاہور فارغ ہوئے، 12 بجے وہاں سے نکلے، اور پھر آتے آتے صبح 4 بجے 3 بجے 3:30 بجے میں پہنچا ہوں۔ اور توجہ فرمائیے، بس انشاءاللہ 40 منٹ گفتگو ہوگی، 40 سے 45 منٹ آپ گفتگو سمیٹتے ہیں تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے۔ سورہ عنکبوت کی آیا نمبر 2 پڑھی، 3 پڑھا، انشاءاللہ کل اس کا مطالعہ کر کے آئیں گے آپ اہل صوم و صلات ہے۔ پروردگار آیا نمبر 3 میں وضاحت کر رہے ہیں۔ پہلی آیت میں کہا تم نے گمان کر لیا کہ تمہیں صرف ہم ایمان لائے کہہ دو اور تمہیں چھوڑ دیا جائے اور امتحان نہ لیا جائے۔ اچھا آگے پروردگار بتا رہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ کہتا ہے اب برا گمان نہ کرنا، بے توجہ ہے؟ خدا کہتا ہے برا نہ سوچنا کہ میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی ہے، میں صرف تمہیں آزماؤں گا، نہ، اللہ کہتا ہے جو پہلی امتیں گزر چکی انہیں بھی آزمایا۔ قرآن ہے وَلَقَدْ تحقیق فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا، من قبلہم جو تم سے پہلے گزر چکے، من قبلہم پہلے گزر چکے۔ پروردگار اب انہیں بھی آزمایا اور ہمیں بھی آزمایا، دونوں کو آزمانے کا مقصد کیا؟
اب اسی پر انشاءاللہ 5 دن گفتگو چلنی ہے. یہ ہے کسوٹی جو اللہ دے رہا ہے، کسوٹی دے رہا ہے. میری طرف متوجہ رہیں گے، کسوٹی دے رہا ہے خدا. کسوٹی دوسروں پر اعتراض اور دوسروں پر نہیں. خدا کہتا ہے اپنے امتحان کی فکر کرو. اس امتحان میں تم کہاں کھڑے ہو، دوسرا کہاں کھڑا ہے اس کی فکر بعد میں کرو. میری بات میں توجہ نہیں ہے. تم خود کہاں کھڑے ہو اپنے بارے میں احتساب بھی کرو، حساب بھی کرو اور سوچو بھی کہاں کھڑے ہو. خدایا تو کیوں آزمائے گا؟ پروردگار اب آزمائش کا فلسفہ حکمت بتا رہا ہے. وضاحت انشاءاللہ آتی رہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ کہتا ہے میں اس لیے آزماتا ہوں تاکہ واضح کروں. سورہ کوثر، تفسیر کوثر شیخ محسن علی نجفی صاحب متحدہ العالی کی پڑھ لے اسی آیت کے ضمن میں. فرماتا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. میں اس لیے گزشتہ امتوں کو بھی اور تمہیں بھی آزماؤں گا تاکہ واضح کروں. کن کے لیے؟ تمہارے لیے. کیا واضح کروں؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. ان لوگوں کو بھی واضح کروں جو دعوی ایمان میں سچے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور انہیں بھی واضح کروں جو جھوٹے ہیں. پروردگار فرماتا ہے آزمائشوں میں پتہ چلتا ہے سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے. لے بھئی توجہ ہے. پروردگار فرماتا ہے میں میدان جنگ ہو یا میدان امتحان ہو سجاتا ہی اس لیے ہو تاکہ جو جس قابل ہے وہ واضح ہو جائے اور آسان کروں. آسان کروں. اللہ کہتا ہے میں امتحان میں ڈالتا ہی اس لیے ہوں کہ سچے اور جھوٹے میں، کرار اور فرار میں، میدان میں ڈٹ جانے والے اور دوڑنے والوں میں فرق ہوتا رہے. یا اللہ تو کیوں واضح کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے واضح کرتا ہی اس لیے ہوں کہ سب کو ایک جیسا نہ ماننا. بھائی یہی مانا ہے نا اللہ صلی اللہ محمد. بھائی یہی مانا ہے نا. پروردگار فرماتا ہے میں واضح کرنا چاہتا ہوں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے. جب اللہ واضح کر رہا ہے تو واضح ہونے کے بعد تو ایک جیسے نہیں نا. بھائی ایک وہ ہے جو میدان جنگ سے پشت دکھاتا ہی نہیں اور ایک وہ ہے جو میدان جنگ میں ٹھہرتا ہی نہیں. ایک وہ ہے جو ہر امتحان میں شکر ادا کرتا ہے، دوسرا وہ ہے جو قدم قدم پہ کفر کرتا ہے یعنی انکار کرتا ہے. ایک وہ ہے جو مصائب و آلام جتنے بڑھتے جائیں اس کی بندگی اتنی بڑھتی جاتی ہے. دوسرا وہ ہے وہ آسانیوں میں بھی اسے نہیں جھکتا. تو اب مصائب و آلام میں جھکنے والا آسانیوں میں نہ جھکنے والے کے برابر کیسے ہے؟ میری بات میں توجہ. بسم اللہ. یہ کیسے برابر؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تاکہ میں واضح کروں کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون. سچا کون انشاءاللہ کل عرض کروں گا. اس امتحان الہی اور اسی کے ذریعے خدا نے کیا اہتمام و انتظام کیا اور انشاءاللہ اس کے بعد اسی ضمن میں کہ خدا جو آزمائش کرتا ہے اس آزمائش کے مدارج، درجات، طریقہ کار کیا ہے. لیکن ذکر ہے امتحان اور امتحان ہو اور کربلا. کربلا اور امتحان اور اس امتحان کا نقطہ کمال ہے کربلا. ایسے تو نہیں کہہ رہے، مشامت تو نہیں کر رہا، حقیقت ہے کہ امتحان کا نقطہ کمال ہے کربلا. اور نقطہ کمال اگر کربلا نہ ہوگی تو زندگی کے ہر امتحان میں کربلا والے کربلا کو نہ دیکھتے. اور خدا کی قسم کربلا ہر امتحان میں ہماری رہبری اور رہنمائی کرتی ہے. ہر امتحان حیات میں، ہر امتحان حیات میں. مجھے ابھی آتے ہوئے حامد نے بتایا برادر صابر بیمار ہے، کافی تکلیف میں ہے اور پروردگار کی طرف سے یہ امتحان ہے. انشاءاللہ میں روایات پڑھوں گا. کبھی بھی ذہن میں ایسا نہ سوچنا اگر ایک مومن کا امتحان ہو رہا ہے
خدا کی قسم اس امتحان کے نتیجے میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آسانیاں پیدا کر، لیکن اس امتحان کے نتیجے میں جو اللہ کی رحمات کی بارش اس دنیا میں نہیں اس دنیا میں نہیں اس پر ہو رہی ہوتی ہے، اسے ہم نہیں سمجھتے، ہم نہیں درک کرتے، یہ اس کی حکمت ہے۔ اور اسی امتحان میں ہم سب کو گزرنا ہے، کہنا کسی کو آسانیوں کے ذریعے آزمایا ہے، ایسا ہوگا کسی کو آسانیوں کے ذریعے، کسی کو مشکلات کے ذریعے، اور پھر دونوں میں فرق ہے، ایک جیسا درجہ نہیں۔ لیکن کربلا کہاں لے جاتی ہے انسان کو، کہاں؟ میں 6 سے 10 سفر فیصل آباد میں خمسہ پڑھ رہا تھا، ایک اچھی بات ایک دوست نے سنائی، وہ شیخ امیر علی صاحب ہے، کہہ رہے تھے کہ وہ جمیل شاہ جی جانتے ہوں گے، شیخ نصرت صاحب تھے، 3 بیٹے ان کے شہید ہو گئے، 3 بیٹے ایک جگہ گاڑی میں آ رہے تھے لاہور سے، تو تکفیریوں نے قتل کیا، شہید کر دیا۔ یہ بات مجھے وہ شیخ امیر علی صاحب رشتے دار کہنے لگے کہ جیسے ہی ان کی لاشیں آئی تو ان کی والدہ بچوں دوڑ کے باہر آ گئی چادر کے بغیر، تو کہتے ہیں وہ شیخ گلزار صاحب انہوں نے اپنی زوجہ کو دیکھا، یہ کیا ہے؟ تو دوسرے لوگوں نے کہا جی ماں ہے، کہتے ہیں اس اپنی بیوی کا نام لے کے کہتے ہیں کیوں کر رہی ہو ایسا، کربلا سے آگے؟ کہتے ہیں اس ماں وہیں چپ ہوگی اور واپس چلی، یہ ہے کربلا۔ نہیں، کربلا کا باطنی اثر، اور کربلا ہماری مدد کیسے کرتی ہے؟ باپ مرد ہے، مرد کے لیے پھر بھی حوصلہ ہوتا ہے، ماں کے لیے حوصلہ کا۔ اب ان کے پاس سوائے کربلا کے کون سا نمونہ ہے؟ اور ماں کو جب کربلا کا حوالہ ملا تو زبان بھی چپ ہو گئی اور خاموش بھی ہو گئی۔ اور ابھی میں مظفر آباد گیا تو ایک دوست ہیں ڈاکٹر نثار حمدانی، ان کی بھی بیٹی کہتے ہیں اسی موسم جب زلزلہ آیا تو وہ اسکول میں تھی اور نیچے دب گیا، آپ جانتے ہیں کئی بچے اسکول میں نیچے عمارت میں آ گئے۔ کہتے ہیں میں نے جب اپنی بیٹی کو جا کے نکالا بلایا تو سب رو رہی تھی، کہتے ہیں میں نے قبلہ وہاں ایک جملہ تھا اور مجھے نہیں پتا میں نے کیسے کہہ دیا، انہوں نے جو جملہ سنایا انہوں نے کہا یہ آنسو جو ہے نا، آنسو ان کا بھی اس وجود اور دنیا میں ایک کوٹا ہے، ایسے انسان کے رونے کی ایک شکل ہے، زندگی کے ایک حصے میں جا کے بندہ رونا بھی چاہے تو آنسو نہیں آتے، دکھی ہوتا ہے آنسو نہیں آتے۔ خدا نہ کرے کسی کا جوان بیٹا چلا جائے نا، آپ دیکھ لیجیے گا، اللہ نہ کرے، لیکن وہ رو رہا ہوتا ہے، ایک کیفیت آتی ہے دکھ ہے، رونا نہیں آتا، اب وہ آنسو سوکھ جاتے ہوتا ہے یا نہیں؟ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک حصہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی اپنے عزیزوں سے یہ جملہ کہا کھڑے ہوئے، کہتے ہیں میری بیٹی 14 سال کی، اس کی میت پڑی ہوئی ہے، اور میں نے ایک جملہ کہا 9 سال کی، میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا ان آنسوؤں کا ایک حصہ ہے اس قسم میں اور اس کائنات میں اللہ نے جو مقرر کیا ہے، اب میری اور آپ کی مرضی ہے کہ ان آنسوؤں کو کہاں بہاتے ہیں۔ انہوں نے کہا میرا تقاضا یہ ہے میری بیٹی پہ نہیں، حسین کی اس بیٹی پہ بہاؤ، تاکہ میری بیٹی کے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے۔ یہ ہے کربلا جو قدم قدم پہ ہمیں حوصلہ دیتی ہے۔ ذکر آ گیا ہے 4 سال کی اس بی بی کا جس کی عمر کم تھی، مصائب زیادہ، اور ہمارے علماء نے کیا خوبصورت جملے لکھے ہیں۔ ایت اللہ جوادی آمنی فرماتے ہیں یہ جو 4 سال کی بچی ہے حسین کی، سن میں 4 سال کی ہے، معرفت میں کہاں تھی؟ اب لفظ ہے ان کے میں ہر سال دہراتا ہوں، وہ کہتے ہیں حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا، یہ جملے لکھتے ہیں، کہتے ہیں مستغرقۃ دائمۃ فی ذات اللہ، کہتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد بی بی کے قلب کو حوصلہ کیسے ہوا، باپ کا غم، اور کہاں بھولے، غم بھولنے کے لیے آپ کو ایک ایسا وقت چاہیے کہ جس کو یاد کر رہے ہیں وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے۔ میری بات نہیں شاید پہنچی۔ کسی کا گھر میں میت ہو جائے تو ہمارے بعد بزرگ کرتے ہیں کہ گھر میں اس کی تصویر ہٹا دیتے ہیں۔ میں اب معذرت چاہتا ہوں، آپ کہیں گے ممبر پہ کیا شروع کر دیا، میرے بہنوئی مارچ میں وفات پا گئے، ابھی میرے تایا جی میرے سسر بھی ہیں آئے ہوئے تھے، وہ تصویر میری بیگم نے گھر میں ان کی لگائی ہوئی، دیکھ کے رونے لگے، بار بار روئے، تو میں آیا تو تصویر نہیں تھی، میں نے پوچھا، کہنے لگی ابا جی روتے تھے میں نے ہٹا دی۔
تو آپ بھی ایسا ہی کرتے ہیں نا، اپنے بزرگوں کو تسلی ہو جائے وہ نشانی ہٹا دیتے ہیں. یار سوچو تو صحیح، حسین کے بعد یہ بیویوں کا غم کہاں پہنچ گیا؟ غم کم ہو تو کیسے ہو، تصویر نہیں خود سر سامنے ہے. بعد مصائب نہ بھی روایات میں واقعات کا تصور انسان کو خدا کی قسم وہاں لے جاتا ہے، جگر پھٹتا ہے. کیسے ذرا سوچو، بیابانوں میں بطول زادیاں اور سر ساتھ ہے. اب میں کتاب کا حوالہ دے کے آپ کو بات پہنچاتا ہوں. حضرت سید الساجدین فرماتے ہیں، میرا اور آپ کا چوتھا امام جو ان مصائب کے سب سے بڑے راوی ہیں نا، میرے چوتھے امام سے صحابی نے پوچھا، مولا اس کربلا کے سفر، اس شام کے سفر میں آپ پر مشکل ترین وقت کب آیا؟ فرمایا ویسے تو شام قدم قدم پہ مشکل تھی، لیکن فرمایا شام سے پہلے ایک شہر سے باہر جب ہمارے قافلے کو نکالا گیا تو شمر اور عمر صاحب نے ایک کام کیا. صحابی نے پوچھا مولا کیا کیا یا ابن رسول اللہ کیا کیا؟ کہتے اس حرام زادے نے کہا ان سروں کو میرے قریب لاؤ، جن سروں پہ سر ہے، جن نو کے نیزوں پہ سر ہے میرے قریب لاؤ. قریب لائے گئے، کہنے لگا یہ پوچھتا گیا یہ کس کا سر ہے؟ اکبر کا، یہ قاسم کا، یہ قوم محمد کے، یہ حسین کا، یہ قمر بنی ہاشم کا. جانتے ہو امام کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں ہر سر کو اس بی بی کے سامنے لے گئے جس بی بی کا اس سر سے رشتہ تھا. اب سخت جملہ ہے، ہاتھ جوڑ کے کتاب میرے پاس ہے، مصائب آل محمد میں علامہ موسیٰ بیگ لکھتے ہیں، کہتے ہیں امام کی چیخ بلند ہوئی. صحابی نے کہا مولا مولا کون سا وہ غم ہے جس سے چیخ بلند ہوئی؟ فرمایا اگر یہ ظلم کی انتہا یہی کر دیتے کہ سروں کو ماؤں کے، بہنوں کے، بیٹیوں کے سامنے تو کر دیا تھا، فرمایا اگلا ظلم اس سے بھی بڑا کیا. کہا یا ابن رسول اللہ، پوچھنے والے نے پوچھا کون سا ظلم ہے جو اس سے بھی بڑا ہے؟ کہا جیسے ہی میری ماؤں، بہنوں، پھوپھیاں سر جھکاتی، شمر ایک سپاہی کو حکم دیتا یہ نیزہ لے کے پشت پہ آتا، ہر بی بی کے سر پہ ظلم کرتا. اب سوچو اس ظلم سے گزرنے والا قافلہ، کہتے ہیں یہ بی بی کون سی بی بی ہے؟ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا، مستغرقۃ دائمۃ فی ذات اللہ. کہتے ہیں بی بی کے قلب کو یہ جو زندہ رہی اور بی بی کے قلب میں جو سکون آیا یہ ہے حسین کی تربیت شدہ. کیسے آیا؟ فرماتے ہیں بی بی ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مگن رہتی، غرق رہتی تھی. مستغرقۃ، فنا فی اللہ کی منزل پہ بی بی فائز ہے. بس آج کی مجلس کے آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور انشاءاللہ کل مصائب تفصیل سے پڑھ دوں گا. عزادارو اس بی بی کی ہی روایت ہے جو ہم تک پہنچی، اس بی بی سے ہی روایت ہے. کون سی روایت؟ کہ جب بی بی شام غریبہ بابا سے ملی. اب بی بی ارادے سے تو نہیں ملی نا، آپ جانتے ہیں جب بی بی نشیبی جگہ پر گئی تھی تو پھپھی کو بتایا تھا کہ جب میں نے اس نشیبی جگہ پر پکار کے کہا بابا آپ کی بیٹی تنہا رہ گئے، تو کہا میرے بابا کے دونوں بازو بلند ہوئے اور مجھے گلے لگا لیا. تو حضرت زینب کبریٰ سے بی بی نے کہا تھا پھپھی اماں بابا نے چند پیغام دیے ہیں اور کہا یہ پیغام میرے شیعوں کو دے دینا. عزادارو جانتے ہو نا مشکل وقت میں ہمیشہ جو قریب ہو نا دل کے وہی یاد آتا ہے. اب اس وقت اور یہ پورے 2 ماہ جگہ جگہ آپ کا مجلسوں پہ جانا کوئی ایسے ہی تھوڑا ہے. میں پیشہ وروں کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مخلص ہو کے جاتے ہیں، صرف مجلس اور ذکر حسین کے لیے جاتے ہیں. یہ جو آپ کا دل نہیں بھرتا اس کے پیچھے ایک راز ہے. وہ راز کیا ہے؟ حسین نے تمہیں مشکل وقت میں یاد کیا ہے. میں نے جو روایت میں پڑھا ہے 2 جگہوں پر مولا حسین نے تمہیں یاد کیا. اللہ جانے کیا مقام ہے شیعہ کا حسین کی نظر میں.
اور حسین 1400 سال پہلے یاد کر رہے ہیں. کیسے اور کب یاد کیا؟ علماء فرماتے ہیں پہلا موقع جہاں حسین نے تمہیں یاد کیا، کہتے ہیں وہ موقع ہے جب حسین کے ہاتھوں پر 6 ماہ کا اصغر تڑپا، تیر کھا کے تڑپا. حسین پہ اتنا مشکل وقت ہے، کہتے ہیں میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں کیسے پانی مانگ رہا ہوں. بھائی سارے اہل علم اور معرفت ہو، اہل معرفت ہو، یہ جملہ میرا نہیں، شیخ الجامعہ علامہ اختر عباس اعلی اللہ مقامہ کا جملہ ان کی کتاب میں پڑھا، حضرت علی اصغر کا ذکر آیا تو ذہن میں آ گیا. بس آج اسی پہ ختم کر دیتا ہوں، ہمت نہیں رہی. انہوں نے یہ جملہ لکھا کہ افلاطون جو قبل از مسیح ہوا ہے، مواحد تھا، توحید پرست تھا، اس سے کسی نے پوچھا افلاطون سے کسی شریف کے لیے زندگی میں مشکل ترین وقت کون سا ہے؟ اس نے کہا جب اسے کمینے سے سوال کرنا پڑے. سوچو حسین سے بڑا شریف کوئی نہیں. ہاں کیا سوال ملا تیر، اور میرے حسین نے اسی لیے شیعوں کو یاد کیا کاش تم کربلا میں ہوتے، دیکھتے 6